میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند صلی اللہ علی نبی امی کی والہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، چونکہ آپ سب جانتے ہیں اور آپ انتظار بھی کر رہے ہیں، تو جب آدمی کوئی چیز کی تیاریاں کرتا ہے تو بڑے ڈھنگ سے بڑے اچھے سلیقے سے کرتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے تیار ہو کے بیٹھیے. اور حقیقت یہ ہے جو آپ کی سرزمین پر ایک ایسی ہستی تشریف لائی ہے، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کے حق میں دعا کر دیں گے، اللہ ان کی دعا کو فوراً قبول کرے. اس لیے اچھی سے بیٹھیے. جب آپ اچھے سے بیٹھیں گے تبھی تو وہ دعا کریں. ہر آدمی اچھے کو دعا کرنا چاہیے. تو اس لیے آپ جو ادھر ادھر بیٹھے ہیں تو پنڈ دیا جائے، چلو زمین کو فلک سے ملا دیا جائے اور درود پڑھ کے اپنا مقدر بنا لیا جائے. درود پڑھ کے اپنا مقدر بنا لیا جائے اور لبوں پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ. لبوں پہ درود پاک سجا کے ذرا تو دیکھ. جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ. جنت میں گھر بنے گا بنا کے ذرا تو دیکھ. اور رحمت اترے گی گھر کی کرے گی تیری تباہ. رحمت اترے گی گھر کی کرے گی تیری تباہ. جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ. جشن نبی کا شمع جلا کے ذرا تو دیکھ. اور یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے. یا رسول اللہ جدھر جدھر گئے کرم ہی کرم کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا جھولیاں سب کی بھرتے گئے. حضرات محترم، چونکہ آج آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج آپ افسوس کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. اور حقیقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کہتے ہو اولیاء کرام پہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. تاریخیں پڑھیے، آپ کے نبی پر بھی انگلی اٹھائی گئی ہے. تو اس لیے یہ تقریریں سنیے. تقریریں سننے سے آپ کی اللہ آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. جب پیارے صحابہ نے سنا تو عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ، کسی کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی سرمایہ نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا روپیہ نہیں ہے. یا رسول اللہ جو آپ کے روضہ مبارکہ کی زیارت کر سکے. تو میرے پیغمبر نے اس وقت ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، جہاں میرا یہ فرمان ہے من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، تو وہاں میرا یہ بھی فرمان ہے من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے گھر بیٹھے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیا اس پر میری شفاعت واجب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کدورہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. حقیقت یہ ہے آج یہ اتنی مبارک اور مقدس محفل ہے کہ ایسی ہی محفلوں کو اللہ کے فرشتے ڈھونڈا کرتے ہیں. ایسی ہی محفلوں کو. اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک یہاں آپ کا جلسہ چلے گا، قسم خدا کی اس وقت تک اس جگہ کا کوئی جواب نہ. اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ اس وقت آپ کہاں بیٹھے ہیں، ظاہری اعتبار سے آپ کا جواب ہوگا ہم مولانا عبدالوہید صاحب کے مدرسے میں بیٹھے. لیکن یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. آج سے 1400 سال پہلے میرے پیغمبر نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، جب تم جنت کی کیاریوں سے چلا کرو تو کچھ چر لیا کرو. کیا فرمایا؟ جب تم جنت کی کیاریوں سے چلا کرو تو کچھ چل لیا کرو.
تو صحابہ نے عرض کیا یا حبیبی یا رسول اللہ ہم اسی زمین پر چلتے ہیں، اسی زمین پر ہم لیٹتے ہیں، اسی زمین پر ہم کھانا کھاتے ہیں، اسی زمین پر ہم پانی پیتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ اس زمین پر جنت اور جنت کی کیاری کیا مطلب؟ تو آپ اندازہ فرمائیے اس وقت میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا او میرے پیارے صحابہ سنو سنو، جہاں میرا ذکر اور میرے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو پروردگار عالم اس جگہ کو جنت کی کیاری جنت کا حصہ بنا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ اندازہ فرمائیے کہاں بیٹھے ہیں؟ جنت کی کیاری میں۔ اب آپ اندازہ فرمائیں وہ نبی جیتے جی جب آپ کو جنت کی کیاری میں بیٹھا سکتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ مرنے کے بعد ہمیں محل سے مالا مال ہوگا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں کم وقت میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور اور اختیار نہیں ہے۔ معاذ اللہ میں آپ کو پیغام بتانا چاہتا ہوں، آپ کو پاور اور اختیار نبی کا بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سنیں تاریخ اسلام یہ ہے کہ اللہ جب ایک نبی کو اس دنیا میں اس کائنات میں بھیجتا ہے، اللہ کا نبی آتا ہے، اللہ کا نبی اپنا پیر مبارک جب ایک آگ پر رکھ دے اور آگ گلے گلزار بن جائے تو اسے ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اور اللہ کا نبی جب اس کائنات میں آئے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ دے اس سے آب زمزم نکل آئے اسے اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی جب اس کائنات میں آئے، اس دنیا میں آئے، اندھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دے اس کی آنکھ میں روشنی آ جائے اسے عیسیٰ روح اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی جب اس کائنات میں آ جائے اور آنے کے بعد میں اپنا عصائے مبارک اس زمین پر مارے 12 چشمے پھٹ پڑے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی جب اس کائنات میں آئے اور آنے کے بعد میں جو اپنے انگلی کی گھائیوں سے پانی نکال دے اسے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے لوگوں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے لوگ پاور گھٹا رہے ہیں، گھٹانے دیجئے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، چاند سورج کو بنایا، سب نبی کی صدقے میں بنایا، سب جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوست میرے بعد تقریریں ہوں گی، میں آپ کو میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں چونکہ آج معاملہ یہ ہے علماء کرام آپ کو چیخ چیخ کر دعوت دیتے ہیں، طاقت لگا لگا کر نبی کی حدیث آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن آپ کا عمل دیکھنے میں نہیں آتا۔ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں آج جو آپ ڈر رہے ہو ایسی ڈرتے رہ جاؤ۔ حقیقت یہ ہے آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب آپ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یقین جانو جب ہم اللہ سے ڈریں گے اور سچے کے ساتھ رہیں گے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے آج آپ محفلیں دیکھ لیجئے، لوگ آئیں گے اپنے منہ میں گٹکا پان بھرے رہیں گے۔ اب ادھر سے علماء کرام شورا کرام کہتے سبحان اللہ کہیے۔ اب بتائیے جب گٹکا پان بھرے رہو گے کیا سبحان اللہ کہو؟ تب کہ سرکار نے میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ وراثۃ نخلۃ فی الجنہ۔ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ سبحان اللہ الحمدللہ بولتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ایک کھجور کا درخت تمہارے نام کا جنت میں لگا دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں ضرورت ہے ان محفلوں میں بیٹھو تو کم سے کم اپنی زبان کو تر تو رکھو۔ یہ بھی آپ سے نہیں ہو سکتا کہ تھوڑی دیر آپ اپنے آپ کو کنٹرول رکھیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں پیغام دینے کا مقصد یہ ہے میرے بعد بہت اچھا شاندار پروگرام آپ کو، بہترین خطاب، بہترین شاعر آپ کو ملیں گے، تو میں ایک ماحول بنانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے اور جو بات جذبے میں سنی جاتی ہے وہ ذہن میں بسا کر۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو پیغام دینا چاشق رسول بن کر زندگی گزارنا ہے۔ آپ سنیں
آج آپ کہہ دیتے ہیں ہم عاشق ہیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیے گا آپ کیسے عاشق ہیں؟ ارے عاشق تو یہ ہے جن کی سب سے بولی یہ ہے انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ حقیقت یہ ہے کہ شقیدہ مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم نے جس مذہب کو مانا ہے اور جس مذہب کو پسند کیا ہے الحمدللہ اس مذہب میں ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، ہر اعتراض کا جواب موجود ہے۔ آپ دیکھیں اور آپ کہیں گے ارے میں تو یہ کہتا ہوں جلسوں میں تشریف لایا کریں، تب تو آپ کو معلومات ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، مچل کر کہتے سبحان اللہ۔ نہیں لوگ آپ سے سوال ہوتا ہے، آپ علماء کو پریشان کرتے ہو، ارے میں اتنا کہتا ہوں آپ ان مجلسوں میں تشریف لائیں گے کچھ مسئلے تو آپ ہی حل کریں گے۔ اب آپ سنیں عاشق کیسے ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے آج ہم اپنی آپ زندگی کا محاسبہ کیجیے۔ آج ہم اگر مسجد میں نماز پڑھتے ہو دعا مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھتا ہے دعا مانگتا ہے، کوئی انسان دکان میں بیٹھ کر دعا مانگتا ہے، کیا مانگتا ہے دعا؟ کہ مولا مجھے شہرت دے دے، مولا مجھے عزت دے دے، مولا مجھے دولت دے دے، یہ ہماری دعائیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب پھر ہم کیا مانگے؟ تو سنو اس چشتی کا آپ کے حق میں جواب ہوگا۔ اے کدورہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، اگر مانگنا ہے تو وہ مانگو جو صدیق اکبر نے مانگا تھا، عمر فاروق نے مانگا تھا، عثمان غنی نے مانگا تھا، مولا کائنات نے مانگا تھا۔ اب آپ کہیں گے انہوں نے کیا مانگا تھا؟ تو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے پھر رب کی بارگاہ میں دعا اٹھائے ہیں تو دولت نہیں مانگی ہے، اور یہی عرض کیا ہے مولا ہمیں دولت نہ چاہیے، ہمیں شہرت نہ چاہیے، ہمیں کوئی اور روپیہ پیسہ نہ چاہیے، اے پروردگار عالم ہمیں چاہیے تو صرف آمنا کا لال چاہیے۔ کیا چاہیے؟ ہمیں آمنا کا لال چاہیے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں علماء کے صحبت میں رہیے، علماء آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی ایمان میں نکھار کیسے پیدا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں آپ کو وہ بات بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کہیں گے عاشق رسول کی بات چل رہی ہے، عاشق کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اپنے آپ میں جھانکیے گا، ہم بھی عاشق رسول کہلاتے ہیں، لیکن ہم کیسے عاشق رسول ہے؟ سنیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان یہ بھی عاشق رسول ہے۔ جب انہوں نے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا، یا رسول سلام علیہ کا پڑھا، یا حبیب سلام علیہ کا پڑھا تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے پڑھا ہے۔ تو سنو ایسے عاشق رسول تھے، نبی کے ایسے عاشق تھے، جب لوگوں نے اعتراض کیا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ اے لوگوں اگر تم ایک مرہ اعتراض کرو گے تو میں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ شمس القمر صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں میرے منہ پر خطیب کمال حضرت علامہ مولانا استاد القرہ جناب حمد قاری شمس القمر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے ان کی زیارت کر رہے ہیں اور اپنی اپنی نیکیوں کی زمین کو باوزن کر رہے ہیں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیے، سبھی حضرات بیٹھ جائیں۔ ادھر کی عوام کی بھی لیتے ہیں نا فوٹو۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے کدورہ کے خوش عقیدہ مسلمانوں، بات چل رہی تھی عاشق رسول کی، تو آپ سنیں جب ایک مرتبہ یہ اعتراض ہوا تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا اگر تم ایک مرتبہ اعتراض کرو گے تو میں پڑھوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع البصر میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور اگر تم لاکھ بار اگر اعتراض کرو گے تو میں کروڑوں بار پڑھوں گا کعبے کے بدلے کے ساتھ، تم پہ کرو طیبہ کے شمشد وہاں سے بہتر ہے۔ بزرگوں دوستوں ایک عاشق
की बोली है। आप अपने आप में आशिक कहलाते हैं। घर का माहौल उठा कर देखें तो किसी के घर में तिलावत कुरान होती हुई नजर नहीं आती है, किसी के घर में नबी की दरूद पाक नजर नहीं आती है, और किसी के घर में ना ही नबी के तराने नात के नजर आते हैं। इसलिए आए कदौरा के खुशअकीदा मुसलमानों, बस मैं पैगाम देकर आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा था और मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। ये शायर कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते मेरी आंख खुले सल्ले आला कहते कहते। रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम सारे मुसलमान भाइयों को हमेशा अच्छे काम करने की तौफीक और रफीक अता फरमा, बुरे कामों से मौला हम सबों को बचने की तौफीक और रफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता रहे, गुलशन तिराबाद रहे।